कांग्रेस का डर, ट्रंप इंतजामिया बार बार मौक़िफ़ बदलने लगी। कभी बड़े हमले की धमकी तो कभी जंग के खात्मे पर इसरार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया का कहना था कि ईरान जंग 7 अप्रैल को होने वाली जंगबंदी के बाद ही ख़त्म हो गई थी। 2 हफ्ते की जंगबंदी के बाद से अमरीकी फ़ौज और ईरान के दरमियान फायरिंग का तबादला नहीं हुआ। इससे कबल ऐसा ही बयान सेनेट में वज़ीर दिफा पेट हेग्ज़ित की तरफ से दिया गया, जब उन्होंने कहा कि जंगबंदी ने मौसर तरीके से जंग को रोका। इंतज़ामिया ने अभी तक 1973 के कानून के तहत 60 दिनों से ज़्यादा की फ़ौजी कार्रवाई नहीं की। उसे फ़ौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस से बाज़ाब्ता मंजूरी हासिल करने की ज़रूरत है। कोई बहरिया नहीं, कोई फ़िज़ाइया नहीं, ईरान के पास कुछ भी बाकी नहीं बचा। उनके पास फ़िज़ाई दिफा भी नहीं है। अमरीकी सदर का बड़ा दावा, कहा ईरान की 90% रॉकेट बनाने वाली फैक्ट्रियां तबाह कर दी गईं। दिफाई सलाहियत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगरचे फौरी जंग का इरादा नहीं, ताहम ज़रूरत पड़ने पर यह ऑप्शन मौजूद है। मज़ीद कहा, ईरान की मईशत नाकाबंदी के बायस शदीद मुतासिर हुई है, जबकि अमरीका की मईशत मुस्तहकम है। पाक भारत कशीदगी का जिक्र करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि इस जंग में 11 तैयारे गिराए गए, बड़ी तबाही से बचाव मुमकिन हुआ। खित्ते पर फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमेरिका और इसराइल का मुख्तसर मगर ताकतवर हमलों का मंसूबा। अमरीकी अखबार का दावा, हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। आबना हुर्मस के एक हिस्से पर कब्जा करने का मंसूबा भी शामिल। रिपोर्ट में कहा गया कि हमलों का मकसद मुज़ाकरात में ताअत्तुल ख़त्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़रब लगाना हो सकता है। ट्रंप ने आबना हुर्मस का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में आबना हुर्मस को आबनाए ट्रंप का नाम दिया गया। अमरीका ईरान पर फाइनल ब्लू स्ट्राइक के लिए तैयार। सदर ट्रंप के हतमी फैसले का इंतजार। अमरीकी सदर को कमांडर सेंट्रल कमांड की ब्रीफिंग। ईरान की क़यादत, बाकी फौजी ढांचे और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को हदफ बनाने के ऑप्शन पेश। मुख्तसर और शदीद फ़िज़ाई हमलों और जदीद हाइपरसोनिक हथियारों के इस्तेमाल पर भी गौर। रिपोर्ट्स में दावा, अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ये तमाम ऑप्शंस ईरान पर दबाव बढ़ाने और ताअत्तुल का शिकार मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए तैयार किए हैं। अमरीकी सदर पेंटागन की घड़ी हुई इस्तिलाह के बजाय खलीज फारस का दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। हुर्मस को किसी और नाम से पुकारना वाकई एक संगीन गलती है। आबनाए हुर्मस को आबनाए ट्रंप करार देने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सदर को जवाब। अब्बास इराक़ची ने एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी वीडियो भी साथ लगाई, जिसमें ट्रंप ने गलती से आबनाए हुर्मस को आबनाए ट्रंप करार दिया था, फिर कहा था बड़ी गलती हो गई। अमरीकी नाकाबंदी नाकाबिले बर्दाश्त करार। ईरानी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। एक्स पर बयान में सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने लिखा, अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी दरअसल फ़ौजी कार्रवाइयों का तसलसल है, जो जंगबंदी के बावजूद जारी है। ईरान ने सब्र, तहम्मुल और मफ़ाहमत का मुज़ाहरा किया, ताहम बहरी नाकाबंदी के नाम पर किए जाने वाले इक़दामात दर हकीकत एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाइयों में तोसी समझी जा रही है। दुनिया ने ईरान के सब्र और मफ़ाहमत को देखा है, लेकिन ये जाबराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी नामुमकिन करार। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं, ईरान की सरहदें इतनी वसी हैं कि इसका मुकम्मल मुहासरा मुमकिन नहीं। अमरीकी पॉलिसियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अमरीका चाहे तो भी ईरान जैसे मुल्क की नाकाबंदी आसान नहीं। ईरान हर किस्म के दबाव का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं, ये जंग हमारी आखिरी जंग है। हम इस अंदाज से लड़ेंगे कि आइंदा बरसों तक कोई जंग हम पर मुसल्लत ना हो सके। अमरीका का ईरान के बैरून मुल्क मौजूद पेंशन फंड्स अकाउंट्स मुंजमद करने पर गौर। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, अमरीका ईरान पर सख्त मुआशी दबाव बरकरार रखेगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने ईरानी तेल के खरीदारों को भी खबरदार कर दिया। ईरानी तेल खरीदने वाली सनतों और बैंकों पर सानवी पाबंदियों का इंदिया। आबनाए हुर्मस की बंदिश आलमी मईशत का गला घोट रही है। पाबंदियाँ फ़ौरन ख़त्म कर दी जाएँ तो भी सप्लाई चेन्स की बहाली में कई माह लगेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान, कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जल्द मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। ईरान जंग में सालिसी करने वाले पाकिस्तान के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस का किरदार अदा कर रहा है। मामले में कई ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, ताहम मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता सालिस की हैसियत पाकिस्तान को हासिल है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अगर मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला किया गया तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जाएगा। मज़ीद कहा, अमरीका का हमला दिफा नहीं खुली जारिहत है।
سوال کیا کہ کیا ایران کی جانب سے کوئی مسلح حملہ ہوا تھا جس کی بنیاد پر یہ کارروائی جائز قرار دی جا سکے؟ یقیناً نہیں۔ صورتحال کو دفاع خودی کہنا درست نہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی صدر کے دورہ چین اور صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ نے تائیوان کے معاملے کو دو طرفہ تعلقات کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ وانگ ای نے کہا امریکہ کو درست انتخاب کرتے ہوئے اپنے وعدوں پر قائم رہنا چاہیے۔ عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ پیٹرول 6 روپے 51 پیسے مہنگا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 39 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول کی نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 399 روپے 58 پیسے فی لیٹر مقرر۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 3 روپے 88 پیسے کم کر دی گئی۔ ڈیزل پر فی لیٹر 28 روپے 69 پیسے لیوی عائد کی گئی۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ مسترد کر دیا۔ عام آدمی کو ریلیف دینا اولین ترجیح، کسی صورت عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے موٹر سائیکل اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع کی منظوری دے دی۔ سفری اور مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں اضافے کو ہر صورت روکنے کی ہدایت۔ کہا عوامی ریلیف کے ثمرات براہ راست مستحق افراد تک پہنچائے جائیں۔ حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوششیں جاری رکھے گی۔ بجلی کی لوڈ مینجمنٹ کا خاتمہ ہو چکا۔ گزشتہ روز ہمیں LNG گیس موصول ہو چکی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں کچھ روز تک عوام کو لوڈ مینجمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ لوڈ مینجمنٹ کسی کو کوتاہی یا پیداواری صلاحیت کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ڈیزل یا فرنس آئل سے پیدا ہونے والی بجلی بہت مہنگی پڑتی۔ مہنگائی کی شرح 8 سے 9% کے درمیان رہنے کا امکان۔ وزارت خزانہ نے اقتصادی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال سے عالمی سطح پر اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ خوراک کی سپلائی چین متاثر ہو رہی ہے۔ مارچ کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 7.3% رہی جو فروری میں 7% کی سطح پر تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی سمیت دیگر معاشی اشاریوں کے لیے بڑا چیلنج بن رہا ہے۔ جولائی سے مارچ میں ترسیلات زر، درآمدات میں اضافہ، برآمدات، غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی ہوئی ہے۔ پاکستان اور چینی اداروں کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب۔ صدر مملکت آصف زرداری اور صوبائی وزراء کی شرکت۔ تعمیراتی مشینری، صحت، حیوانات اور میڈیکل ٹیکنالوجی سے متعلق معاہدوں پر دستخط۔ تقریب میں پاک چین 75 سال کی دوستی پر مبنی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ معرکہ حق میں پاکستان کی جیت، بھارت کی ہار۔ پاکستان نے بھارت کی بالادستی کی خواہش ناکام بنا دی۔ 4 روزہ جنگ میں شدید فضائی مارکے دیکھنے میں آئے۔ پاک فضائیہ نے 7 بھارتی طیارے مار گرائے۔ کئی بھارتی ایئر بیسز اور دفاعی نظام نشانہ بنے۔ 6 اور 7 مئی کی رات بڑا فضائی مارکہ ہوا جس میں پاکستانی افواج نے فوری اور مؤثر جوابی کارروائی کی۔ کشیدگی کے بعد دونوں ممالک میں سیز فائر ہو گیا۔ ناقابل تسخیر دفاع، پاک فوج کا دشمن کو دو ٹھوک پیغام۔ افواج پاکستان ملکی سرحدوں کے تحفظ اور دفاع کے لیے ہر لمحہ چوکس اور ہمہ وقت تیار۔ سپہ سالار سید عاصم منیر نے 1 مئی 2025 کو کلہ فائرنگ رینج کا دورہ کیا۔ آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ تربیتی مشقوں میں جدید ہتھیاروں، مربوط منصوبہ بندی اور میدان جنگ میں فوری رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ عسکری قیادت کا دشمن کو پاکستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی آنچ برداشت نہ کرنے کا واضح پیغام۔ بھارت کو کسی بھی مہم جوئی سے باز رہنے کی تنبیہ کی۔ 7 مئی کو جو ہے انڈیا نے اٹیک کیا تھا پاکستان پہ، یہ سوچ کے کہ وہ ہمیں جو ہے نقصان پہنچائیں گے، لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہماری پاک فوج بارڈر پہ ایکٹیو ہے اور وہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے دیں گی۔ پاکستان نے، پاک فوج نے ان کو ایسا بھرپور جواب دیا تھا جو بنیان المرصوص آپریشن کو بڑا مؤثر ثابت ہوا۔ بڑا اچھا ایک پاک فوج نے بہت زبردست جواب دیا تھا، ان کو بڑی طاقت کے ساتھ مظاہرہ کیا تھا پاک فوج نے۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل۔ خیبر پختونخوا کے عوام کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی، دشمن کی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دینے کے عزم۔ شہری کہتے ہیں 7 مئی کو بھارتی حملے کے بعد پاک فوج نے مؤثر جواب دے کر دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ پاکستانی قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ بچوں کے حوصلے بھی بلند، خود کو وطن کا مستقبل اور کل کے سالار قرار دیتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا جائزہ لیا، اجلاس کی صدارت بھی کی۔ FIA کو مؤثر اور عوام دوست ادارہ بنانے کے لیے اصلاحات کا جائزہ۔ محسن نقوی نے کہا FIA کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہمارا ہدف ہے۔ ادارے کی استعداد کار بڑھانے کے لیے انفراسٹرکچر ٹیکنالوجی کو بہتر کیا جا رہا ہے۔
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنجی اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، گڈ گورننس اور انتظامی امور اور سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر گفتگو، فتنہ خوارج کے خلاف کارروائیوں پر فورسز اور کے پی پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف، گورنر نے ایران امریکہ جنگ رکوانے پر حکومت کے کردار کو سراہا، گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا خیبر پختونخوا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے قیام امن ناگزیر ہے۔ اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد ملک ریاض کے خلاف عدالتی کارروائی میں تیزی، کراچی کی احتساب عدالت نے ملک ریاض کے تاحیات ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ملک ریاض، زین ملک اور احمد علی ریاض کے تاحیات وارنٹ گرفتاری جاری، شاہد محمود قریشی، وسیم رفعت اور احمد بخش ناریجو کے دائمی وارنٹ جاری کیے گئے، عدالت کا ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔ سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر مزدور، کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا، 1 مئی محنت کشوں کی قربانیوں کا اعتراف، دنیا بھر میں آج مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں عام تعطیل، مہنگائی، بے روزگاری اور کم اجرت کی چکی میں پسا مزدور آج بھی دہاڑی کی تلاش میں، مزدوروں کے دن پر بھی بغیر آرام کام کرنے میں مشغول۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین پیپلز پارٹی، وفاقی وزیر داخلہ، وزرائے اعلیٰ اور دیگر کا محنت کشوں کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان کا آئین استحصال کے خاتمے اور مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مزدور، کسان اور کاریگر معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھتے ہیں۔ وزیر داخلہ کا بھی محنت کشوں کو سلام، کہا محنت کش کے پسینے سے ہی ترقی کی داستانیں رقم ہوتی ہیں۔ مریم نواز کا محنت کشوں کے لیے مناسب اجرت، محفوظ ماحول، صحت اور تعلیمی سہولیات یقینی بنانے پر زور۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں محنت کش طبقہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے۔ پشاور کے علاقے یکاتوت میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، مقتول ظاہر شاہ اپنے چچا اور دوست کے ہمراہ علاقے میں موجود تھا، نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے آتے ہی فائرنگ کر دی، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ کراچی سے پاپا پکڑا گیا، شاہ فیصل کالونی میں رینجرز نے کارروائی کرتے ہوئے 200 سے زائد ڈکیتیاں کرنے والے ملزم نعمان عرف پاپا کو دھر لیا۔ ملزم سینکڑوں موبائل فونز اور درجنوں موٹر سائیکلیں چھیننے کی وارداتوں میں بھی ملوث، کراچی اور پنجاب کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ ترجمان رینجرز کے مطابق پاپا گروہ کے 2 ساتھی پہلے ہی گرفتار ہیں۔ کراچی میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور ایف آئی اے کی مشترکہ کارروائی، بلیر میمن گوٹ میں چھاپا، دوائیں بنانے والی جعلی فیکٹری پکڑی گئی، جعلی دوائیں تحویل میں لے کر فیکٹری کو سیل کر دیا گیا، درد کش سمیت دیگر ادویات ملک بھر میں سپلائی کی جا رہی تھیں۔ سمندری ہوائیں معطل، کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں، سورج کے مزاج گرم، پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا، شدت 40 ڈگری تک محسوس کی جانے لگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت دیر تک جاری رہے گی، آج مطلع صاف رہے گا، بارش کا کوئی امکان نہیں۔ اور راولپنڈی کا بابو محلہ شہر کی تہذیبی تاریخ کا ایک جیتا جاگتا باب، بابو محلے میں قیام پاکستان سے قبل کی یادیں منفرد پہچان کی حامل، پڑھے لکھے طبقے کا مسکن ہونے کی وجہ سے اس کا نام بابو محلہ پڑا۔ علاقہ اپنی خوبصورت طرز تعمیر اور لکڑی کے کام کی وجہ سے مشہور، قدیم عمارتوں کی محرابیں اور روشن دان آج بھی ماضی کے گواہ۔ تقسیم سے قبل یہاں ہندو، سکھ اور مسلمان مل جل کر رہتے تھے۔